اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کی اسلامیت کی ٹیچر ہوں اور آج میں آپ کو اسماء الہی کے بارے میں بتاؤں گی۔ اسم کہتے ہیں نام کو، اور الہی اللہ کا نام ہے، یعنی اسماء الہی اللہ کے نام کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہر نام میں اس کی صفت موجود ہے۔ صفت کہتے ہیں خوبی کو۔ اللہ تعالیٰ کا ہر نام اپنے اندر ایک فضیلت لیے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام اللہ، جو ہم ہر وقت ہماری زبان پہ ہوتا ہے، کے علاوہ اللہ کے 99 صفاتی نام مشہور ہیں۔ صفاتی یعنی جس میں کوئی صفت ہو، خوبی ہو، جن میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سے بیشتر قرآن میں موجود ہیں، اور ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ کو اچھے ناموں سے پکارو۔ اللہ کے 99 نام، ہر نام اپنے اندر ایک تاثیر اور ایک خوبی لیے ہوئے ہیں۔ اس کی ہر ایک کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفت موجود ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی کیا صفت بیان کی گئی ہے۔ ارشاد ہے کہ اللہ کو اچھے ناموں سے پکارو۔ اب ہم اللہ کے نام دیکھتے ہیں، الرحمن، الرحیم، القدوس، الملک۔ ہر نام کتنا خوبصورت ہے، اور ہر نام اپنے اندر کتنے معنی لیے ہوئے ہیں، اور ہر نام کی کتنی خوبی ہے۔ اب اسی طرح آگے ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ کے نام کو یاد رکھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب اسی حدیث کو کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص ان کو حفظ کرے گا، یعنی اسماء الہی کو، اللہ کے نام کو، اور بار بار پڑھتا رہے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی جو شخص یہ اللہ کے نام کو یاد کرے گا اور بار بار اس کو پڑھتا رہے گا، وہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ اب یہاں پہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی خوبی بیان کی گئی ہے کہ اللہ کا بار بار ذکر کرتے رہو، صبح شام اللہ کا ذکر کرتے رہو، تو اس سے کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمیں جنت میں داخل کرے گا۔ اب یہاں پہ دیکھتے پہلا نام کون سا ہے۔ پہلا نام ہے الرحیم۔ الرحیم، الرحیم، الرحیم کے معنی ہے بڑا مہربان، بڑا مہربان۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات پر بڑا مہربان ہے۔ ہم اسی کے بندے ہیں، وہ ہم پر ہر وقت مہربانی کرتا رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس کی مہربانیوں پر اس کی شکر گزار ہوں۔ اور اس کی فضیلت کچھ اس طرح بیان کی گئی ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ الرحیم پڑھے گا، وہ دنیاوی آفتوں سے محفوظ رہے گا۔ آفت کہتے ہیں پریشانی، اور تمام مخلوق اس پر مہربان ہو جائے گی۔ اب یہاں پہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کے اس نام کی صفت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے خود بڑا مہربان ہے۔ اب اگر ہم اللہ تعالیٰ کا یہ نام 100 مرتبہ پڑھیں گے، یعنی الرحیم 100 مرتبہ پڑھیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی تمام مخلوقات اس پر مہربان ہو جائیں گے، اس پر مہربانی کرنے لگیں گے۔ اب ہم دوسرا نام دیکھتے ہیں کون سا۔ اب دوسرا نام ہے الملک۔ الملک، اس کے معنی حقیقی بادشاہ، اس کے معنی ہے حقیقی بادشاہ۔ ہمارا حقیقی بادشاہ اللہ تعالیٰ ہے، اس کائنات کا حقیقی بادشاہ اللہ تعالیٰ ہے۔ وہی اس کو بنانے والا ہے۔ اس کائنات میں جو چیزیں نظر آتی ہیں، چاہے وہ انسان، چرند پرند، حیوانات، پھول پودے، درا، ہر چیز اس کی پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے وہی اس کائنات کا حقیقی بادشاہ ہے، اس کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، اس کائنات کا حاکم ہے۔ اور اس کی فضیلت یہاں پہ کچھ اس طرح بیان کی گئی ہے
جو شخص صبح کی نماز کے بعد کثرت سے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے غنی کر دے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کے اس نام کو جو شخص صبح کی نماز کے بعد مستقل پڑھتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اسے غنی کر دے گا. غنی کہتے ہیں دولت عطا کرے گا, دولت مند کر دے گا. اب دوسرا نام دیکھتے ہیں اللہ کا کون سا ہے یہاں پہ. السلام. السلام. السلاموں کے کیا معنی ہیں؟ بے عیب ذات. کیا معنی ہیں؟ بے عیب ذات. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات تمام عیبوں سے پاک ہے, اس میں کوئی عیب نہیں ہے. وہ ذات ایسی ہے جس سے نہ کوئی گناہ ہوتا ہے نہ کوئی خطا ہوئی ہے. وہ ہر عیب سے پاک ہے. یعنی کائنات میں ایسی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو جس میں کوئی بھی عیب پایا نہیں جاتا, تمام عیبوں سے پاک ہے. اور اسی فضیلت کچھ اس طرح بیان کی گئی ہے, جو کثرت سے یا سلام پڑھے گا آفتوں سے دور رہے گا, اور بیمار پر پڑھ کر دم کرنے سے, دم کہتے ہیں یعنی پڑھ کر پھونکنے سے شفا حاصل ہوتی ہے. شفا کہتے ہیں صحت یابی کو, یعنی اس اسم کو, یعنی اللہ کے اس نام کو اگر بیمار پر پڑھ کر پھونکا جائے تو اس کو شفا حاصل ہو جائے گی, اس کو صحت و تندرستی حاصل ہو جائے گی. اور ہم دوسرا نام دیکھتے ہیں کون سا ہے. المصور. المصور. دوسرا نام کون سا ہے؟ المصور. المصور. اس کے معنی صورت دینے والا. اس کائنات میں جتنی مخلوقات نظر آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی پیدا کرتا ہے. ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے ایک صورت دی ہے, ایک شکل دی ہے جس سے وہ پہچانا جاتا ہے. ہر ایک کے نقش الگ الگ ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں کتنی مخلوقات پیدا کی ہیں, کتنے لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے صورت بنائی ہے, کتنی بڑا مصور ہے اللہ تعالیٰ, کتنی بڑی مصوری کی اس نے کہ ہر شکل ایک الگ طریقے سے پہچانی جاتی ہے, اور ہر شکل میں ایک خوبی ہے, ایک خوبصورتی ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ ایک ہی مصوری نظر آتی ہے اس کے اندر, کہ وہی اللہ تعالیٰ ہے جو اس نے اس کائنات کو بھی سنوارا ہے. اس نے انسانوں کو شکلیں دی ہیں, انسانوں کو صورت دی ہے, اپنی مخلوقات, اپنی کائنات کو ایک خوبصورتی دی ہے. اس نے اس کائنات میں کیا خوبصورت مصوری کی ہے. اگر آپ ایک چھوٹے سے پھول کو ہی دیکھ لیے تو اس کی کیا خوبصورت شکل ہے, کیا خوبصورتی ہے, کہ ہم اگر اس کو کسی اور خود سے بنانا چاہیں وہ شکل نہیں دے سکتے. اس لیے اللہ تعالیٰ اس کائنات میں سب سے بڑا مصور ہے, جس نے بہترین مصوری کی اور یہ کائنات تخلیق کی ہے. اس کی فضیلت کچھ اس طرح ہے کہ جو اسم کہتے ہیں نام کو پڑھے گا اس کا چہرہ نور سے منور ہو جائے گا. منور کہتے ہیں روشنی کو, یعنی اس کا چہرہ نور سے چمکنے لگے گا جو شخص اس اسم کو پڑھے گا. اب دوسرا نام دیکھتے ہیں کون سا ہے. الخالق. الخالق. الخالق کیا معنی ہے؟ الخالق کا معنی ہے پیدا کرنے والا. یعنی اس کائنات اور اس میں موجود تمام مخلوقات, تمام چیزیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کی پیدا کرتا ہے. وہی اس کا خالق و مالک ہے, اور ہم سب کو پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ ہی کے ہے. ہم سب اس کے بندے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا تو ہمارے کھانے پینے, رہنے سہنے, ہر چیز کا اس نے انتظام کیا. ہر چیز, ہر آسائش اس نے ہمیں مہیا کی ہے, کیونکہ وہ بہت بڑا خالق ہے. وہ اپنے بندوں کو کبھی ناراض نہیں کرتا, کبھی ناخوش نہیں دیکھ سکتا. کتنا بڑا خالق ہے ہمارا کتنا بڑا پیدا کرنے والا ہے. ہمیں چاہیے اس کی شکر گزاری کریں, اس کے آگے سجدہ ریز ہوں کہ اس نے قدم قدم پر ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں.
اب اس کی سب سے بڑی فضیلت کیا بیان کی گئی ہے؟ جو ہمیشہ اس اسم کو پڑھے تو اللہ ایک فرشتہ پیدا کر دے گا جو اس کی طرف سے عبادت کرے گا. یعنی اللہ تعالیٰ آسمان سے ایک فرشتہ پیدا کر دے گا اور وہ پوری زندگی جو ہے وہ عبادت کرتا رہے گا اس کی طرف سے، اور اس کا ثواب پوری زندگی اس کو ملتا رہے گا. کتنی بڑی خوبی ہے کہ ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا اس اسم کو پڑھنے کے لیے، اس اسم کو پڑھنے کی وجہ سے، اور ہمیں اس فرشتے کی عبادت کا ثواب ملتا جا رہا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ہر نام میں خوبی موجود ہے، ہر نام ایک فضیلت لیے ہوئے ہے. یقیناً آپ بھی اپنی عملی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے نام کو حفظ کریں گے، اس کو پڑھتے رہیں گے، بار بار دہراتے رہیں گے. آپ بامعنی یاد کریں گے تاکہ اس کے معنی آپ کو یاد ہو، اس کے معنی سمجھ میں آئے، اس کے مطابق آپ پڑھ سکیں. شکریہ.